حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضور کے فرمان کے مطابق آدمی کو، بندہ مومن کو کھانے پینے کے 3 حصے رکھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ سانس کے لیے۔ اتنا نہ بھر لو کہ سانس بھی صحیح طرح نہ لیا جائے۔ آپ جب یہ لیں گے تو یہ چیزیں سائنس اب یہ بیان کرنے لگی ہے کہ زیادہ کھانا کبھی بھی مفید نہیں ہوتا۔ پہلے تو یہ تھا کہ کھاؤ پیو صحت مند بن جاؤ، اب یہ سائنس کہتی ہے کہ زیادہ کھانے پینے سے آپ صحت مند نہیں ہوتے، کم کھائیے۔ حضور علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ حضور نے کبھی بھی شکم بھر کر نہیں کھایا، کبھی بھی پیٹ بھر کر حضور علیہ السلام نہیں کھاتے تھے۔ کم از کم اتنا ہاتھ روک لیجئے، ابھی پیٹ بھرنے والا ہے، تھوڑی سی جگہ باقی رہ گئی، ہاتھ کو روک لیجئے، اور جب تک شدت کی بھوک نہ لگے اس وقت نہ کھائیے۔ تو وکلو، کھائیے بھی، وشربو، پی بھی لیجئے، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کیجئے، انہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، ضائع کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ دعوتوں میں بھی جائیے تو کچھ لوگوں کا ہاؤکا ہوتا ہے تو وہ بہت سارا کھانا نکال لے، بھائی اسراف ہوگا، آپ سے کھایا جائے گا نہیں، جتنا کھایا گیا وہ وہیں رکھا ہوا ہے، دوبارہ آ کے لے لیجئے گا۔ ایک ساتھ پلیٹ میں بھر لیتے ہیں، وہ جناب والا اتنا زیادہ اوپر تک مینار پاکستان بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ کھایا نہیں جاتا، بے ضائع ہوتا۔ ولا تسرفوا، اسراف، جتنا کھا سکتے ہیں، یہ مینرز ہمیں آنا چاہیے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اتنی ایجوکیشن کے بعد بھی انہیں نہ کھانے کی تمیز ہوتی ہے نہ کھانا نکالنے کی تمیز ہوتی ہے۔ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ جناب انجینئر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، بزنس مین ہیں، لیکن کھانا نہیں آتا ان کو۔ کسی دعوت میں جاتے ہیں تو جنگلیوں کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں۔ کم از کم ہمیں ایٹیکیٹس آنا چاہیے، مینرز آنا چاہیے، دین ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ ہمارا قرآن جو ہے، حدیث ہے، ایک پہلو پر روشنی ڈالتا ہے کہ کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، لکھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، چلنا کیسے، یہ ساری ایٹیکیٹس ہیں، یہ ساری پروٹوکولز ہیں، جیسے جو ایک بندہ مومن میں ہونا چاہیے، ایک مسلمان میں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا کھانا پینا بھی اعلیٰ ہو، مسلمان کا چلنا اعلیٰ ہو، مسلمان کا بات کرنا اعلیٰ ہو، مسلمان کا نماز پڑھنا اعلیٰ ہو، یعنی مسلمان کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہونی چاہیے۔ دین صرف 5 نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین ان ساری چیزوں کا نام ہے کہ آپ اپنی لائف کو کس طرح گزار رہے ہیں، دین اس چیز کا نام۔ اللہ کہہ رہا ہے انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر اللہ فرماتا قل لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، اور زینت کو لو، زینت کو اختیار کرو، بیوٹی کو اختیار کرو، عند کل مسجد، جب تم نماز کے لیے حاضر ہو، جب تم مسجد میں حاضر ہو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، ضائع چیزیں کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں پر یہ دیکھیے کہ آیت قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خذوا لباسکم، اے بنی آدم اپنے لباس کو لو جب تم نماز کے لیے حاضر ہو، بلکہ لفظ آیا ہے زینتکم، کیونکہ کچھ لباس ہوتے ہیں جو لباس صرف آپ کے ستر کو چھپاتے ہیں، آپ کے باڈی پارٹس کو چھپاتے ہیں، لیکن آپ کو بیوٹی نہیں دیتے، آپ کو خوبصورت نہیں دکھاتے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ جب مسجد میں آئیں اور آپ جب اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ایسے کپڑے پہن کر آئیں جو اعلیٰ لباس ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو اعلیٰ لباس پہن لیتے ہیں، مسجد آتے ہیں تو الٹے سیدھے لباس پہن لیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا حق یہ کہ اعلیٰ لباس پہنا جائے۔ اللہ اکبر۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، شان نزول کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے عورت بیت اللہ کا برہنہ ننگے ہو کر طواف کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ کوئی مجھے کپڑا دے گا جس سے میں اپنی شرمگاہ پر ڈال لوں، یا آج بعض یا کل کھل جائے گا تو جو کھل جائے گا میں اسے کبھی حلال نہیں کروں گی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ بھائی مسجد آنا ہے، نماز کے لیے آنا ہے، عبادت کے لیے آنا ہے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر اعلیٰ لباس پہن کر آنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ نماز تہجد کے لیے بیش قیمت قمیص، پاجامہ، عمامہ اور چادر پہنتے تھے،
جس کی قیمت 1500 درہم تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر رات تہجد ایسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے جب ہم لوگوں سے اچھے لباس سے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں۔ تو نماز پڑھنے آئیے تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیے کہ کپڑوں سے بو تو نہیں آ رہی آپ کے، بعض اوقات بنیان سے بو آ رہی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ آپ تو ہیبچو لوگ ہیں اس بدبو کے، لیکن ایک بندہ جو خود بیچارہ نفاست پسند ہے، آپ کے برابر میں کھڑا ہو رہا ہے اور وہ نہانے دھونے والا آدمی ہے، وہ اپنے آپ کو نفیس رکھنے والا آدمی ہے، اب وہ اگر آپ کے برابر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کو تو اپنے جسم سے بدبو نہیں آ رہی کیونکہ آپ تو ہیبچل ہو چکے ہیں، لیکن جو آپ کے برابر میں کھڑا ہو رہا ہے اس کو 2 رکعت پڑھنا کتنی اذیت دینا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد کو اذیت دینے والی چیزوں سے پاک رکھو۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اب نمازی کو جس چیز سے اذیت ہو رہی ہے تو اس لیے مسجد میں آئیے تو خوشبودار ہو کر آئیے، باہر عطر رکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ میلے کپڑوں پہ عطر لگائیں گے تو بدبو اور خوشبو مل کر کچھ الگ ہی چیز آئے گی۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ میلے کپڑوں پر وہ پسینہ بھی اس میں ہے اور پھر اس میں ہی خوشبو ہے تو فریگرنس اور پسینہ مل جل کر عجیب و غریب ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں کہ خوشبو لگائے جا رہے ہیں اور نہ بنیان بدل رہے ہیں نہ کپڑے بدل رہے ہیں اور انہی کپڑوں پر خوشبو لگائے جا رہے ہیں بار بار، تو پھر پسینہ، پھر وہ بدبو، پھر وہ خوشبو عجیب و غریب ہوگا اور پھر طبیعت اچاٹ ہوتی ہے۔ مسجد آدمی آتا ہے اسپریچولیٹی کے لیے، مسجد میں آتا آدمی روحانیت کے لیے، تو روحانیت جو یہ خوشبو ہے یہ بھی نفسیات پر بڑا گہرا اثر کرتی ہے۔ تو جب مسجد آئیے تو اچھا لباس پہن کر آئیے، مسجد آئیے تو اعلیٰ خوشبو لگا کر آئیے، مسجد آئیے تو نفیس بن کر آئیے، بالوں کو سنوار کر، داڑھی کو سنوار کر، کیونکہ آپ جب مسجد آتے ہیں تو آپ دین کے نمائندے بن جاتے ہیں۔ تو جو لوگ آنے والے آپ کو دیکھیں جب آپ مسجد سے نکلنے والے ہوں، نمازی ہوں، تو آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی ایک گریسفل پرسنالٹی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی ہو جاتے ہیں تو اچھا پہننا چھوڑ دیتے ہیں، اچھا اوڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اچھا لباس پہننا چھوڑ دیتے ہیں، اچھا رہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک دنیا دار آدمی جب انہیں دیکھتا ہے اور کہتا ہے یار یہ دیندار ہو کر تو ساری زینت سے دور ہو گیا ہے، نہ اس داڑھی میں تیل لگاتا ہے، نہ داڑھی کے بال بناتا ہے، نہ داڑھی کو کبھی خط بنواتا ہے، ایک داڑھی کا بال ادھر جا رہا ہے، ایک داڑھی کا بال ادھر جا رہا ہے، بال یہاں سے نکل رہے ہیں، تو جنگلی لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، ایک دنیا دار آدمی جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار اچھا مذہبی ہو کر ایسے ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر وہ آدمی دور رہتا ہے کہ نہیں یار میں پھر اگر ایسے بن جاتے ہیں تو پھر مجھے نہیں بننا۔ آپ کی پرسنالٹی اتنی گریسفل لگنی چاہیے مذہبی ہو کر کہ ہر آدمی کہے کہ یار ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ روحانی لگتے ہو، آپ پہلے سے زیادہ نورانی لگتے ہو، آپ جب سے آپ نے داڑھی رکھی ہے کتنا سوٹ کرتی ہے داڑھی شریف آپ پر، جب سے آپ امامہ لگاتے ہیں کتنا خوبصورت امامہ لگتا ہے آپ پر، جب سے آپ یہ لباس پہننے لگے کتنا اچھا لگتا ہے جبہ آپ پر، تو میں بھی پہنوں گا۔ تو آپ کی پرسنالٹی سے دوسرا بندہ اٹریکٹ ہونا چاہیے، تب تو آپ یقیناً دین کی اپنی پرسنالٹی سے بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم زینت کو لو، عند کل مسجد، جب تم مسجد میں حاضر ہو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو۔ یہاں پر ایک روایت پیش کرتا ہوں، امام قرطبی نے لکھا، خلیفہ ہارون رشید کا ایک عیسائی ڈاکٹر طبیب علم طب میں بہت ماہر تھا، اس نے ایک مرتبہ حضرت علی بن حسین باقد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا علم 2 طرح کا ہے، علم ادیان یعنی دین کا علم، اور علم ابدان یعنی کہ جسم کا علم، اور تم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں علم طب سے متعلق، میڈیکل سے متعلق کچھ نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عیسائی طبیب کو جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب کی آدھی آیت میں پوری طب کو جمع کر دیا۔ عیسائی طبیب نے حیران ہو کر پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی حد سے زیادہ نہ کھاؤ۔ اور ایک عرب کا ایک بہت بہترین طبیب تھا، اس نے کہا صحت مند رہنے کا علاج کیا ہے؟ اور صحت مند رہنے کا راز یہ، جب تک بھوک لگے کھانا نہیں، جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا نہیں ہے، اور جب ابھی پیٹ میں کچھ بھوک باقی ہو تو اس وقت چھوڑ دینا۔ بعض اوقات ہم کیا ہوتا ہے، بھوک ابھی شدت کی لگی نہیں ہوتی لیکن روٹین میں کھائے جا رہے ہیں،
اسنیکس کچھ رکھے ہوئے ہیں گاڑی کے اندر، وہ کھا لیے، گھر جا کے راستے میں برگر پزا کھا لیا، پھر گھر پہ آ کے کھانا کھا لیا، کیونکہ راستے میں برگر کھایا تھا تو بھائی کھانا تو میرا الگ روٹین ہے، برگر تو پھر وہ الگ کوٹے میں، تو بھائی کتنا کھاؤ گے آپ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضور کے فرمان کے مطابق آدمی کو، بندہ مومن کو کھانے پینے کے 3 حصے رکھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ سانس کے لیے۔ اتنا نہ بھر لو کہ سانس بھی صحیح طرح نہ لیا جائے۔ آپ جب یہ لیں گے تو یہ چیزیں آپ کو، سائنس اب یہ بیان کرنے لگی ہے کہ زیادہ کھانا کبھی بھی مفید نہیں ہوتا۔ پہلے تو یہ تھا کہ کھاؤ پیو صحت مند بن جاؤ، اب یہ سائنس کہتی ہے کہ زیادہ کھانے پینے سے آپ صحت مند نہیں ہوتے، کم کھائیے۔ حضور علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ حضور نے کبھی بھی شکم بھر کر نہیں کھایا، کبھی بھی پیٹ بھر کر حضور علیہ السلام نہیں کھاتے تھے۔ کم از کم اتنا ہاتھ روک لیجئے، ابھی پیٹ بھرنے والا ہے، تھوڑی سی جگہ باقی رہ گئی، ہاتھ کو روک لیجئے، اور جب تک شدت کی بھوک نہ لگے اس وقت نہ کھائیے۔ تو وکلو، کھائیے بھی، وشربو، پی بھی لیجئے، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کیجئے، انہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، ضائع کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ دعوتوں میں بھی جائیے تو کچھ لوگوں کا ہاؤکا ہوتا ہے تو وہ بہت سارا کھانا نکال لیتے ہیں، بھائی اسراف ہوگا، آپ سے کھایا جائے گا نہیں، جتنا کھایا گیا ہے وہ وہیں رکھا ہوا ہے، دوبارہ آ کے لے لیجئے گا۔ ایک ساتھ پلیٹ میں بھر لیتے ہیں، وہ جناب والا اتنا زیادہ اوپر تک مینار پاکستان بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ کھایا نہیں جاتا، بے ضائع ہوتا ہے۔ ولا تو صرف اسراف، جتنا کھا سکتے ہیں، یہ مینرز ہمیں آنا چاہیے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اتنی ایجوکیشن کے بعد بھی انہیں نہ کھانے کی تمیز ہوتی ہے، نہ کھانا نکالنے کی تمیز ہوتی ہے۔ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ جناب انجینئر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، بزنس مین ہیں، لیکن کھانا نہیں آتا ان کو۔ کسی دعوت میں جاتے ہیں تو جنگلیوں کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کم از کم ہمیں ایٹیکیٹس آنا چاہیے، مینرز آنا چاہیے، دین ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ ہمارا قرآن جو ہے، حدیث ہے، ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالتا ہے کہ کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، لکھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، چلنا کیسے، یہ ساری ایٹیکیٹس ہیں، یہ ساری پروٹوکولز ہیں، جیسے جو ایک بندہ مومن میں ہونا چاہیے، ایک مسلمان میں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا کھانا پینا بھی اعلیٰ ہو، مسلمان کا چلنا اعلیٰ ہو، مسلمان کا بات کرنا اعلیٰ ہو، مسلمان کا نماز پڑھنا اعلیٰ ہو، یعنی مسلمان کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہونی چاہیے۔ دین صرف 5 نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین ان ساری چیزوں کا نام ہے کہ آپ اپنی لائف کو کس طرح گزار رہے ہیں، دین اس چیز کا نام ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر اللہ فرماتا قل، اے حبیب فرما دیجیے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے کہ جس نے حرام کی ہے اللہ کی زینت جو اس نے پیدا کی ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور وہ پاک چیزیں رزق میں سے کس نے حرام کی ہیں جو اللہ نے بندے کے لیے حلال کی۔ اللہ کہتا ہے قل ہی للذین آمنوا، پھر اے حبیب فرما دیجیے یہ دنیا کی زندگی میں تو مسلمانوں کے لیے بھی ملیں گی اور کافروں کو بھی ملیں گی۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تو اللہ نے جتنی نعمتیں زینت کی بنائی، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا لباس، اچھا کھانا پینا، یہ ساری نعمتیں دنیا کی زندگی میں مومن کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی، لیکن قیامت کے دن خالصتین یوم القیامہ، قیامت کے دن تو یہ خالص مومنوں کو ہی ملیں گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم تفصیل سے اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ نالجبل لوگوں کو، ایجوکیٹڈ لوگوں کو اللہ بتا رہا ہے کہ علم والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے سیکھتے ہیں۔ یہاں یہ بیان کی گئی کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہو، بندے کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز کو حرام کرے۔ حرام کے لیے ہمیشہ شریعت میں دلیل چاہیے، حلال کے لیے دلیل نہیں چاہیے، یہ یاد رکھیے۔ دلیل کبھی بھی حلال کی نہیں چاہیے ہوتی، کیونکہ ساری چیزیں حلال ہیں جب تک اللہ نے اسے حرام نہ کیا ہو۔ تو آپ سامنے والے سے یہ دلیل نہیں پوچھیں گے کہ یہ حلال ہے تو حلال کی دلیل دو، ہر چیز حلال ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو حرام کہہ رہا ہے تو حرام کہنے کی وہ دلیل دکھائے، کیونکہ اگر حلال کی آپ لسٹ بنائیں گے تو پھر تو جناب والا ہزاروں کتابیں بن جائیں گی، کیونکہ دنیا میں اتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں تو ایک ایک کو مینشن کر کے لکھیں گے یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، تو کتنی چیزیں بیان کریں گے۔ تو پتہ لگا حلال کی لسٹ نہیں آئے گی۔ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو حرام کہتا ہے
تو اس کو دلیل دینا پڑے گی کہ قرآن میں حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اور جو چیز اللہ نے حرام نہیں کی اس کو حرام ٹھہرانا یہ بھی گناہ ہے۔ اور اللہ نے اگر کوئی چیز زینت کے نہیں، اس سے مراد کیا ہوا کہ اللہ نے انسان کو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ زینت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو خوشنما دکھانا، اچھا لباس پہننا، اچھی گاڑی لینا، اچھے گھر رہنا، یہ چیزیں بری نہیں ہوتی۔ مال اگر حلال کا ہے اور صحیح طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اچھی مرسڈیز میں آپ گھومتے، کیا برا ہے اس میں؟ اللہ نے آپ کو دیا ہے، حلال سے مال لیجئے، مرسڈیز لیجئے، اچھی گاڑی لیجئے، تکبر نہ کیجئے، لوگوں کو حقیر نہ سمجھیے۔ یہ سوچئے کہ مالک میری اوقات تو ہے نہیں اس گاڑی میں بیٹھنے کی، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے۔ آیا تھا امریکہ میں، کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، پہنی بھی جیب میں نہیں تھی، آج تو نے اتنا کرم کر دیا کہ آج پراپرٹیز اون کرتا ہوں، درجنوں گاڑی میرے گھر میں کھڑی ہوئی ہیں، مال و دولت کی بھرمار میرے پاس آ چکی ہے۔ یہ سب کا سب محض میری محنت سے نہیں ہے، محض تیری عطا سے، تیری رحمت سے۔ اگر اس نیت سے آپ زینت کو اختیار کر رہے ہیں تو پھر تو بہت اچھی چیز، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ نے دیا ہے تو بھکاریوں جیسی زندگی نہ گزاری، اللہ نے دیا تو دکھنا چاہیے اللہ نے آپ کو دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں تو ان کو زکوٰۃ دینے کا جی چاہے، اور جب ان سے ملاقات کریں گے تو خود ملینر اور بلینر ہوتے ہیں، ایسا بھکاری بن کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت دی ہے تو کم از کم شخصیت کو، پرسنالٹی کو تھوڑا گریسفل بنائیں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھا رہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور کبر و تکبر نہ کریں۔ اور یہاں پر مفتی قاسم صاحب نے صلاۃ الجنان نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، مجھے اچھی بات لگی وہ، اور یہاں میں اس چیزوں کو دیکھتا بھی ہوں۔ لکھتے ہیں کہ پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنے زہد و تقوی کے گھمنڈ میں لوگوں کی حلال اشیاء میں بھی تحقیق کر کے ان کی دل آزاری کرتے ہیں، اور اس کے تحت انہوں نے سید اعلیٰ حضرت کا ایک اقتباس نقل کیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ بعض اوقات مسلمان نے دعوت کی اور یہ اس کے مال و طعام کی تحقیقات کر رہے ہیں، کہاں سے لایا ہے، کیوں کر پیدا کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، کوئی نجاست تو اس میں نہیں ملی ہے۔ بے شک یہ باتیں وحشت دینے والی ہیں، اور مسلمان پر بدگمانی کر کے ایسی تحقیقات میں اسے ایذا دینا۔ غلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنی محفلیں میلاد ہوتی ہیں کہ ایک بندے نے میلاد کی، بھائی کوئی فنکشن تھوڑی کیا، ڈانس پارٹی کی۔ اب ایک مسلمان نے اللہ رسول کے نام پر دین کا پروگرام رکھا ہے، قرآن کی قرات ہوگی، نعتیں ہوں گی، اب جناب اس کے اندر تحقیقات کر رہے ہیں کہ گوشت کہاں سے لایا؟ یار اس نے کوئی فنکشن رکھا تھا، اس نے دین کی چیز ہی رکھی ہے، تو اس نے بھائی آپ کو کھلانے کے لیے حرام کھلائے گا وہ؟ کم از کم اچھا گمان رکھیے مسلمان سے کہ مسلمان جو آپ کو کھلا رہا ہے وہ اچھی چیز ہی کھلا رہا ہے، لیکن اس کی تحقیقات کریں گے، اس کی ٹو میں رہیں گے، اس سے پوچھیں گے، دسترخوان پر 4 لوگوں کو اور کنفیوز کر دیں گے۔ آپ کو نہیں کھانا، سلام کیجیے اور گھر سے جائیے۔ اب دسترخوان پر بھی بیٹھیں گے اور پانی پی رہے ہوں گے، صرف سیلڈ کھا رہے ہوں گے، تو دوسرے لوگ بیچارے سوچیں گے کہ یار یہ بہت زیادہ متقی آدمی ہے، شاید ہم سب حرام کھا رہے ہیں اور یہ ایک حلال کھانے والا ہے۔ یہ مزاج ہمارے یہاں درست نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا کہا؟ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، تم میں سے کون ہے جس رزق کو اللہ نے حلال کیا، تم کون ہوتے ہو کسی کا حرام کرنے والے؟ تو اس لیے یہ آیتیں ہمیں بیان کر رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس کو حلال جانیں، جب تک آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو حرام کہنے کی، اس وقت تک کسی چیز کو حرام نہ کہیں۔ آگے چلتے ہیں، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فرماؤ بے شک اللہ نے حرام کی ہے، اے حبیب فرما دیجیے بے شک میرے رب نے حرام کی ہے فواحش، بے حیائی کو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حرام ہے کیا چیز۔ تم نے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نا یہ حرام یہ حلال، یہ حرام یہ حلال، اللہ کہہ رہا اے حبیب امین نے بتاؤ حرام ہے کیا۔ تم تو ان چیزوں میں لگے ہو نا کہ مرغی حلال، کہ بکرا حلال، کہ یہ حرام، اور دوسری جگہ پر تمہارے کریکٹر میں یہ کہ تم لوگوں کو ظلم بھی کرتے ہو، زیادتی بھی کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ کھلواڑ بھی کرتے ہو، دغا بھی دیتے ہو، کہ وہ چیز حرام نظر نہیں آتی، اور ان چیزوں میں لگے رہتے ہو، حلال ہے حلال ہے، حرام ہے حرام ہے، ان چیزوں میں لگے رہتے ہو۔ قل انما، اے حبیب فرمائیے انما حرم ربی، میرے رب نے حرام کیا ہے فواحش، بے حیائی کو، ما ظہر منہا، چاہے وہ بے حیائی کھلم کھلا ہو، وما بطن، چاہے وہ بے حیائی کا کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ چھپا کر ہو، بے حیائی حرام، والاثم، اور ہر گناہ جو تم کرتے ہو وہ حرام ہے،
والبغی، اور فرمایا کہ اور بغاوت اور سرکشی یہ بھی حرام ہے، بغیر الحق، اور زیادتی ناحق کسی پر کرنا یہ بھی حرام ہے۔ چکن اور بکرے کے اندر تو حلال و حرام کرتے ہو، لیکن کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، کسی کا ناحق اس کا حق مارتے ہو، اللہ کہتا ہے حرام یہ ہے۔ والبغی بغیر الحق، کسی کا ناحق حق مارنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی پر زیادتی کرنا یہ حرام ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا یہ حرام ہے۔ معلم ينزل به سلطانہ، اور ان سارے کاموں پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، کوئی اس کی طرف سے دلیل نہیں ہے کہ یہ کام تمہارے لیے جائز، تو اس لیے بے حیائی سے بچو، ظلم و زیادتی سے بچو۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور تم وہ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر ایک گروہ کے لیے، ہر ایک امت کے لیے ایک مقررہ مدت ہے۔ اجل کا معنی ایک موت کا وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب وہ موت کا وقت آ جائے گا، لا يستأخرون، تو کوئی اس موت کے وقت کو ڈیلے نہیں کر سکتا، مؤخر نہیں کر سکتا۔ ولا يستقدمون، نہ کوئی آگے کر سکتا ہے اور نہ کوئی پہلے کر سکتا ہے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یأتینکم، اور جب آئیں تمہارے پاس، رسل منکم، میرے پاس سے رسول، یقصون علیکم آیاتی، تو اور وہ بیان کریں تم پر میری آیات کو، فمن اتقا، تو جو تقوی کو اختیار کرے، واصلح، اور اپنی اصلاح کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ انہیں کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا اس سے۔ بعض اوقات آدمی کو اس کی ضد حق کو قبول کرنے نہیں دیتی، بعض اوقات حق نظر آ رہا ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ بات لاجیکل ہے، حق یہی ہے، لیکن حق کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، کہ اگر میں نے فلاں کی بات مان لی، لوگ کہیں گے یار تیری تو اتنی بڑی بات ہے، تیری تو اتنی بڑی شان ہے، تو جھک گیا۔ تو بعض اوقات آدمی حق سے گمراہ اپنے گھمنڈ، اپنے تکبر کی وجہ سے رہتا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اللہ کی آیتوں کو دیکھ کر تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر افطرا باندھتا، افطرا کا معنی جھوٹا بہتان باندھنا۔ فمن اظلم ممن افترى، جو اللہ پر بہتان باندھتا ہے جھوٹا، او کذب بآیاتی، یا اس کی آیات کا رد کرتا ہے یا اس کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، تو ان کو پہنچ کر رہے گا ان کا حصہ من الکتابی، لکھے ہوئے میں سے، یعنی جتنی دنیا کی زندگی میں اللہ نے روزی روٹی ان کی لکھی ہے، جو چیزیں لکھی ہوئی ہے دنیا کے اندر، مہلت جتنی دی ہے 50-60 سال، جو لکھا ہوا یہ ان کو مل کر رہنا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس رسلنا، ہمارے فرشتے، یتوفونہم، کیا کرنے؟ ان کو وفات دینے، ان کی روح قبض کرنے۔ جب ان کے پاس جو شرک کرتے ہیں، کافر ہیں، جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہے، اللہ پر بہتان باندھا ہے، جب موت کے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو اب موت کے فرشتے روح قبض کرتے ہوئے کہیں گے قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں تمہارے وہ بت، کہاں ہیں وہ تمہارے معبود؟ فرمایا ما کنتم تدعون من دون اللہ، جن کو تم پوچھتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، کہاں ہیں وہ؟ اب تمہیں بچانے والے ہیں؟ تو وہ کہیں گے قالوا ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، وہ تو ہمارے پاس سے غائب ہو گئے۔ وشہدوا، اور وہ گواہی دیں گے علی انفسہم، اپنے آپ پر، اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے، اللہ کا انکار کرنے والے تھے۔ تو اللہ ان سے کہے گا قال ادخلوا فی امم قد خلت، اللہ ان سے کہے گا ادخلوا فی امم، تو داخل ہو جاؤ اس گروہ میں، قد خلت من قبلکم من الجن والانس، اور تحقیق تم سے پہلے جنات بھی اور انسانوں میں سے بھی ایک گروہ جو ہے وہ جہنم میں بھیجا جا چکا ہے، ان میں تم بھی داخل ہو جاؤ، چلو اب تم بھی اندر جاؤ۔
اب کیا کلما دخلت امت اللعنت اختہا، اب کیا ہوگا کہ جب کبھی دخلت امتن، جب ایک گروہ داخل ہوگا جہنم میں، لعنت اختہا تو اپنے دوسری بہنوں کو، دوسرے بھائیوں کو، یعنی مراد یہ ہے اپنے سیم بلیف والوں کو وہ لعنت کرے گا، ارے لعنت ہو تم پر، تم بھی آؤ، کلما دخلت امت اللعنت اختہا، اور وہ لعنت کرے گا دوسرے گروہ، یعنی جو نئے نئے داخل ہوں گے جہنم میں، جب وہ دیکھیں گے ارے یہ بھی یہیں پر ہی، یہ بھی ہمارے ساتھ، جن کو ہم نے اپنا لیڈر مانا، رہبر مانا، رہنما مانا، تو کہیں گے لعنت اختہا، فٹے منہ ہو تم پر، لعنت ہو تم پر، تم بھی یہیں پر ہو، حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سب جمع ہو جائیں گے جہنم کے اندر، نئے والے بھی اور بعد والے بھی، پہلے والے بھی، یہ سب کے سب اللہ جب ان کو جہنم میں جمع کرے گا تو قالت اخراہم لیولاہم، تو بعد والے کہیں گے پہلے والوں کے لیے، یعنی جو بعد میں داخل ہوئے ہیں وہ پہلے والوں کے لیے کیا کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، وہ کہیں گے اے اللہ ان لوگوں نے جو ہم سے پہلے جہنم میں موجود ہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو تو دگنا عذاب دے، ان کی ڈبل دھنائی ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اور دنیا میں کیا کہتے تھے، جو میں نے کل آیت پڑھی تھی، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی بے حیائی کے کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ارے بھائی ہمارے آباء و اجداد اس پر تھے، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے باپ دادا اس عقیدے پر تھے، ہمارے باپ دادا نے یہ کام کیے تو ہم بھی کریں گے، ہمارے لیڈرز ہمیں سمجھا کر گئے، ہم بھی یہ کریں گے۔ اور جب وہاں جہنم میں دیکھیں گے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے رہبروں کو، اپنے لیڈرز کو، تو کیا کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، الہی یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے آج جہنم ہمیں دیکھنا پڑا ہے، تو ان کو تو دگنا عذاب دے۔ تو اللہ کہے گا قال لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، بعد والوں کے لیے بھی دگنا ہے، ان کے لیے بھی دگنا، سب کے لیے ڈبل ہے۔ تم یہ نہ سوچو کہ ان کو دگنا دیں گے اور تمہیں ایک دیں گے، قال لکل ضعف، ضعف کا معنی ہوتا ہے دگنا، قال لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن کسی کو کسی کے عذاب کی خبر نہیں ہوگی، ہر بندے اپنے ہی معاملات میں مشغول ہوگا، ہر بندے کی اپنی ہی پنشمنٹ ہو رہی ہوگی، کسی بندے کو دوسرے کی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر آخری آیت میں فرمایا وقالت اولاہم، اب پہلے والے جن پر بات ہوئی ہوگی کہ ان کو ڈبل لگے، جب اللہ کا وہ جملہ سنیں گے تو کہیں گے وقالت اولاہم لاخراہم، تو اب اولاہم کہیں گے اخراہم سے، پہلے والے کہیں گے دوسرے والوں سے، فما کان لکم علینا من فضل، کوئی برتری نہیں ہے تم میں اور ہم میں، پٹائی لگنے میں، عذاب معاملے میں دونوں برابر ہیں۔ فما کان لکم علینا من فضل، نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر کوئی برتری، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو چکھو اللہ کے اس عذاب کو جو دنیا میں تم کر کے آئے ہو۔ اب ہم پر الزام نہ ڈالو، عقل نہیں تھی، اللہ نے عقل نہیں دی تھی، اس وقت تم کہتے تھے آباء و اجداد، اور اب آباء و اجداد پہ آ کے ڈالتے ہو، جتنا عذاب ہمیں ملے گا اتنا ہی تمہیں ملے گا، اب ہم پر ڈالنے سے عذاب کم نہیں ہوگا، تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو چکھو وہ عذاب جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ تو یہاں پر ہمارا رکوع 11واں مکمل ہو جاتا ہے، اور کل 12واں رکوع مکمل ہوگا تو ہمارا 8واں سپارہ ثلاثہ ہو جائے گا۔ آپ سورہ اعراف میں آپ نے بات یہ دیکھی کہ سورہ اعراف میں جب آپ ترتیب دیکھتے ہیں موضوعات کی تو اس طرح ہے کہ ابتدا میں آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے ساتھ شیطان کا قصہ ہے، اور جب شیطان اور آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا تو یہ سمجھ لیجئے یہ ابتدا ہے کریشن کی، یعنی اللہ نے جو مخلوق پیدا کی اس کی سب سے ابتدائی قصہ کس کا قصہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا۔ اور اس کے فوراً بعد کون سے قصے آ گئے، فوراً قصہ آ گیا جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں پہلے سم آف بیان کیا، سمرائز کیا تمام چیزوں کو، کہ پہلے ابتدا بیان کر دی اور ابتدا کے فوراً بعد کیا بیان کر دی، انتہا بیان کر دی، کہ ابتدا میں کن کو پیدا کیا، انتہا میں کن کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے بعد اب ہوگا آراف، کسے کہتے ہیں، آراف کہتے ہیں سورہ آراف کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک قول ملتا ہے کہ آراف ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے نیکیاں بھی برابر ہیں اور جن کی بدیاں بھی، برائیاں بھی برابر ہوں گی، تو نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، اب تو یہ طے ہو گیا، تو اب وہ نہ جنت کے مستحق ہوں گے نہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔
نہ جہنم میں جا سکیں گے کہ نہ جنت میں جا سکیں گے۔ تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے جس کا نام ہے اعراف۔ کیا نام ہے؟ اعراف ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ اعراف میں وہ لوگ رہیں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر۔ ایک قول یہ کہ اس اعراف کے اندر اللہ کے نیک لوگ رہیں گے۔ ایک قول یہ کہ مسلمانوں کے وہ جو بچے ہیں جو کہ نابالغی کی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں وہ اس محل میں رہیں گے۔ تو الگ الگ اقوال ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ابتدا چیزوں کو بیان کیا، اس کے بعد جنت و دوزخ کے معاملات کو بیان کیا۔ اب کل اور پرسوں کے درس کے اندر جو ہم رکوع پڑھ رہے ہیں اس رکوعات کے اندر 2 سے 3 رکوع کے اندر اب اعراف کا ذکر ہوگا کہ ونادى اصحاب الاعراف۔ اعراف کون ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ میں تفصیل سے گفتگو کل اور پرسوں و ترسوں کے بیان میں انشاءاللہ کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر ذکر شروع ہوگا جو مڈ کے اندر قصہ ہے، ابتدا میں اور انتہا کے بیچ میں کیا ہے؟ نبیوں کے قصے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، ہود علیہ السلام کو بھیجا، ہمارے آقا علیہ السلام کو بھیجا، اور کس کس نبی نے کیا کیا تبلیغ کی۔ ہر نبی کے بارے میں الگ الگ طریقے سے بیان آیا ہے کہ ہر نبی کی دعوت ایک رہی ہے۔ تو اللہ نے کس طرح سورہ اعراف کو بیان کیا؟ پہلے ابتدا، پھر انتہا کے بعد اعراف، اعراف کے بعد پھر نبیوں کا قصہ۔ اس طریقے سے اس صورت کو بیان کیا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے کہ جنہوں نے غلط لوگوں کو فالو کیا اور وہ جہنم میں ان کے ساتھی بنے، اللہ ایسوں کی صحبتوں سے ہمیں بچائے، اللہ اہل اللہ کی صحبت سے مالا مال کرے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی زینت رکھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس لائق کرے، اللہ ہم اتنے کمانے کے حلال طریقے سے قابل ہو جائیں کہ اس کا شکر کرتے ہوئے ہر زینت کو اختیار کرنے والے بنیں۔ اللہ وہ کھانا پینا نصیب کرے جو صحت کو لے کر آئے، اس کھانے پینے سے بچائے جو بیماریوں کو جنم دے، جو بیماریاں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے میں برکت دے، ہمارے پینے میں برکت دے، ہمارے مال میں برکت دے، اور ہمیں قلبی طور پر بھی زینت عطا فرمائے اور ظاہری طور پر بھی ہمیں زینت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ